ہم انسان ہیں جو گناہگار ہیں، کوئی بھی انسان کبھی بے گناہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ ہونا ہمارے انسان ہونے کی نشانی ہے، لیکن پتہ ہے گناہ ہو جانا ادھورا کام ہے۔ اس کی تکمیل کا لازمی امر اللہ سے معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے اور اللہ سے رحمت کی امید باندھے رکھنا ہے۔ یعنی آپ سے گناہ ہوا، یہ ایک بہت اہم کام کا پہلا اسٹیپ ہے۔ اس کے بعد معافی مانگنا تکمیلی اسٹیپ ہے۔ اگر آپ سے گناہ ہو رہے ہیں تو ابلیس ضرور آ کے آپ کی برین واش کرے گا کہ دیکھو تم کتنے گناہگار ہو، تم تو اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے، غلط کہہ رہا ہے، اس راہ کا راستہ دکھا رہا ہے وہ جس پر وہ خود چلا تھا۔ آپ نے اس کے جال میں نہیں پھنسنا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیا کرے۔ ہمارا اللہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، یہ اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے، وہ با اختیار ہو کر ہم سے مان جاتا ہے۔ جب ہم گمراہی اور غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ دھتکار نہیں دیتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا ہجوم نہیں بتاتا، رد نہیں کرتا، اٹھا نہیں دیتا، بھگا بھی نہیں دیتا، بلکہ دل میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور کبھی نا امید مت ہونا، جب اللہ دینے پر آ جاتا ہے نا تو سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دیتا۔ یقین رکھو معجزہ صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے کے لیے ہی ہے، تو پھر ہمت مت ہارو۔ اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے نا تو جان لو کہ وہ مان گیا ہے، دیر بس اس لیے کر رہا ہے کہ تمہیں اپنے اور قریب لا سکے اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں جو مشکل ترین دور گزار رہے ہوتے ہیں نا، حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن موڑ ہوتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا۔ پر اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوگا، کیونکہ زمزم ایڑیاں رگڑنے سے ملتا ہے۔ بے شک اللہ نوازتا ہے، وہ رحمان ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ مایوسی کفر کیوں کہی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے، اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو؟ تم کچھ بناؤ تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو نا، تو وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو، تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ سب سنبھال لے گا۔ اور جب ہم اللہ کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں، جس دن ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا اسی دن زندگی بدل جائے گی، سکون مل جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بہتر ہے کہ اس بات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت اور حالات بدل نہیں سکتے، بدلتے تبھی ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ اور جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگے اور راستے تنگ نظر آئے، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔